الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفیقان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سبق میں جو بیان کیا وہ آدمی کا امتیاز حیوان سے کیا ہے کہ آدمی مجہولات کو معلومات کے ذریعے سے غور و فکر کے طریقے پر حاصل کر سکتا ہے، لیکن حیوان ایسا نہیں کر سکتے۔ اب اس فصل کے اندر منطق کا موضوع اور منطقی حضرات الفاظ سے کیوں بحث کرتے ہیں اس تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ فصل بدا کے در عرف علماء فن، اس فن کے علماء کے عرف میں، اس فن کے علماء کے عرف میں تصورات مرتبہ اس تصورات مرتبہ کو تصورات مرتبہ کو کہ موصل شبند و تصور دیگر جو دوسرے تصور سے حاصل ہوتا ہے، اس تصورات مرتبہ کو جو دوسرے تصور سے حاصل ہوتا ہے، تصورات مرتبہ اس تصورات مرتبہ کو جو کہ موصل شبند و تصور دیگر جو دوسرے تصور سے حاصل ہوتا ہے، کیا معرف و قول شارع خوانند، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرف و قول شارع خوانند، اس کو معرف اور قول شارع کہتے ہیں۔ کس کو؟ اس تصورات مرتبہ کو جس سے دوسرے تصور حاصل ہوتے ہیں، اس تصورات مرتبہ کو جس سے دوسرے تصور حاصل ہوتے ہیں، دوسرے تصور حاصل ہوتے ہیں، دوسرے تصور تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کو معرف اور قول شارع کہتے ہیں کہ وہ تصورات مرتبہ جو دوسرے تصور تک پہنچاتا ہے اس کو معرف اور قول شارع کہتے ہیں۔ معرف و قول شارع خوانند آگے بیان کرتے ہیں کہ تصدیقات مرتبہ اور اس تصدیقات مرتبہ کو تصدیقات مرتبہ اور اس تصدیقات مرتبہ کو کہ موصل شبند و تصدیق دیگر جو دوسری تصدیق تک پہنچائے، جو دوسری تصدیق تک پہنچائے، وہ تصدیقات مرتبہ کو جو دوسری تصدیق تک پہنچائے، حجت و دلیل خوانند، اس کو حجت اور دلیل کہتے ہیں کہ وہ تصدیقات مرتبہ جو دوسری تصدیق تک پہنچائے اس کو حجت اور دلیل کہتے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں، پس مقصود دری فن دانستن معرف و حجت است، پس مقصود اس فن میں معرف و حجت کا جاننا ہے، پس مقصود اس فن میں معرف و حجت کا جاننا ہے۔ و شک نیست، اور کوئی شک نہیں کہ معرف و حجت فی الحقیقت معانی است، کہ معرف و حجت حقیقت میں معانی ہے۔ تو اس فن میں مقصود کیا ہے؟ مقصد کیا ہے اس فن کا؟ کہ معرف و حجت کو جاننا، اور بیان کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معرف و حجت معانی ہے، معرف و حجت معانی ہے۔ بیان کرتے ہیں مثلا معرف انسان معنی حیوان ناطق است، کہ انسان کا معرف حیوان ناطق کا معنی ہے، نہ لفظ آنا کہ اس کے لفظ، انسان کا جو معرف ہے، معرف اور حجت کو آپ دھیان رکھیں تبھی بات سمجھ میں آئے گی کہ معرف اس کو کہتے ہیں کہ اس تصورات مرتبہ کو جو دوسرے تصور تک پہنچائے اسے معرف اور قول شارع کہتے ہیں، اور اس تصدیقات مرتبہ کو جو دوسری تصدیق تک پہنچائے اس کو حجت اور دلیل کہتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھیں، پھر بات سمجھیں کہ معرف و حجت پھر حقیقت میں کیا ہے؟ معانی، نہ کہ الفاظ۔ مثلا معرف انسان تو یہ حیوان ناطق کا معنی ہے، نہ کہ لفظ۔
بیان کرتے ہیں وآ حجت حدوث عالم، اور عالم کے حادث ہونے کی حجت، عالم کے حادث ہونے کی حجت کہ عالم حادث ہے۔ معنی قضایائے مذکورہ است، کہ مذکورہ قضایاؤں کا معنی ہے، مذکورہ قضایاؤں کا معنی ہے کہ عالم حادث ہے، عالم حادث ہے۔ تو کہا کہ عالم متغیر ہے، اور جو چیز متغیر ہے وہ حادث ہے، تو عالم حادث ہے۔ تو جو چیز متغیر ہے وہ عالم متغیر ہے، جو چیز متغیر حادث ہے۔ تو ان کا کیا ہے؟ معنی ہے، ان قضایاؤں کا کیا ہے؟ معنی ہے، ان کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو وہی بیان کر رہے ہیں کہ وحجت حدوث عالم، اور عالم کے حادث ہونے کی حجت قضائے مذکورہ قضایوں کا معنی ہے، نہ الفاظ یا نہ کہ اس کے الفاظ۔ پس صاحب ای فن را، پس اس فن والوں کو بالذات احتیاج بالفاظ نیست، بالذات الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس فن والوں کو بالذات الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چوں تفہم و تفہیم و معانی کا سمجھنا سمجھانا، لیکن چوں تفہم و تفہیم معانی کا سمجھنا سمجھانا بالفاظ و عبارت است، الفاظ و عبارت سے ہے، الفاظ و عبارت سے ہے۔ معانی کا سمجھنا سمجھانا کس سے؟ الفاظ و عبارت سے ہے۔ ازی جہت، اسی وجہ سے واجب شد، واجب ہے بروے نظر کند در حال الفاظ، کہ اس پر نظر کریں، اس لیے اسی وجہ سے اس پر واجب ہے کہ وہ الفاظ کی حالت میں، لفظوں کی حالت میں نظر کریں، غور فکر کریں۔ باعتبار دلالت اوپر معنی، الفاظ کی دلالت معنی پر ہونے کے اعتبار سے، الفاظ کی دلالت معنی پر ہونے کے اعتبار سے، کہ الفاظ کی دلالت معنی پر ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے الفاظ کی حالت پر نظر کرے۔ یعنی ویسے تو اس فن والوں کو بالذات الفاظ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو معنی سے بحث کرتے ہیں، لیکن چونکہ الفاظ کا سمجھنا سمجھانا تو معنی پر ہے، تو اس وجہ سے ان پر واجب ہے کہ وہ الفاظ کی حالت میں نظر کرے۔ کیوں؟ الفاظ کی دلالت معنی پر ہونے کی وجہ سے، الفاظ کی دلالت معنی پر ہونے کی وجہ سے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا کہ معرف اور قول شارح کس کو کہتے ہیں؟ تو اس تصورات مرتبہ کو جو دوسرے تصور تک پہنچائے اس کو معرف قول شارح کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس تصدیقات مرتبہ کو جو دوسری تصدیق تک پہنچائے اس کو حجت اور دلیل کہتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ حجت اور دلیل معانی ہیں، الفاظ نہیں ہیں، لیکن بالذات اس فن والوں کا کوئی الفاظ سے ضرورت بھی نہیں ہے، الفاظ کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن معنی کا سمجھنا سمجھانا الفاظ سے ہے، تو اس وجہ سے ان پر واجب ہے کہ وہ الفاظ کی حالت پر بھی غور و فکر کریں۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ تھا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔